بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11واں لیکچر۔ کنویں پر جھگڑے کی کہانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے قریباً 6 سال ہو چکے تھے۔ کافروں سے 3 بڑی جنگیں بھی ہو گئی تھیں اور مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کی وعدہ خلافیوں اور سازشوں کی وجہ سے انہیں مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ اب کچھ سکون تھا کہ شعبان کے مہینے میں ایک بری خبر ملی۔ وہ خبر یہ تھی کہ ایک قبیلہ جسے بنو مستلق کہتے ہیں، اس کے سردار حارث بن ابی ذرار نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے دوسرے عرب قبائل سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ یہ بہت پریشان کن بات تھی، کیونکہ اگر انہیں شروع میں ہی نہ روکا جائے تو اس طرح ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی قبیلہ اٹھے گا اور جنگ شروع کر دے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس خبر کی اچھی طرح تصدیق کی۔ جب بات کنفرم ہو گئی تو مسلمانوں کا ساتھ لیا اور اس کی طرف چل پڑے۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، مکمل طور پر جنگ کریں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے بڑی جنگ سے بچا جا سکے۔ جنگ ہوتی تو زیادہ بندے مارے جاتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جنگ سے بچنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ رات کے وقت اچانک ہی ان پر حملہ کر دیا جائے۔ انہیں اس طرح کے حملے کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ بہرحال پہلے ہی حملے میں ان کا سردار اپنے کچھ افراد کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے بعد باقی قبیلہ ڈر گیا اور جنگ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے کسی بھی بڑی جنگ کے بغیر ہی فتح عطا فرما دی۔ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کا نام جویریہ تھا رضی اللہ عنہا۔ یہ بہت اچھی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے نکاح کر لیا۔ اس قبیلے والوں کو اس شادی کا فائدہ یہ ہوا کہ اب چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے تھے، اس لیے سب مسلمانوں نے انہیں آزاد کر دیا۔ باب عبداللہ کی خرابیاں۔ یہ ایسا غزوہ تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ منافقوں کا سردار بابا عبداللہ بھی گیا تھا۔ منافق جہاں بھی جاتا ہے ہمیشہ خرابیاں ہی پیدا کرتا ہے۔ باب عبداللہ نے اپنی عادت کے عین مطابق بہت بڑی خرابی پیدا کی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب اس سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک کنواں آیا جس کا نام مریسے تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت تھی کہ سب سے پہلے کنویں سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھتے، بعد میں خود استعمال کرتے۔ اتفاق سے اس کنویں پر 2 بندے اکٹھے ہی پہنچ گئے۔ ایک عمر رضی اللہ عنہ کا غلام جہجہ اور دوسرے سنان جوہنی۔ جہجہ مہاجر اور سنان انصاری تھے۔ ان میں تو میں ہو گئی۔ انصار اور مہاجر دونوں اکٹھے ہو گئے اور خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں لڑ ہی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا تو سخت ناراض ہوئے۔ لڑنا بہت بری بات ہے۔ لڑائی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن پر اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دشمن سمجھتا ہے کہ یہ تو آپس میں ہی اکٹھے نہیں، لہذا اکیلے وار کر کے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ ویسے بھی جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں گھر کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب میں اتفاق رکھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرنے کی بجائے صبر اور درگزر کی عادت عطا فرمائے۔ ویسے بھی لڑائی کرنا بری بات ہے۔ لڑائی سے نفرت پھیلتی ہے، جبکہ اسلام نفرت پھیلانے نہیں آیا، محبت اور امن پھیلانے آیا ہے۔ جب باب عبداللہ کو اس لڑائی کا پتہ چلا تو اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ ہم نے یعنی مدینے والوں نے ان مہاجروں کو رہائش دی اور اب ان کے غلام بھی ہم سے لڑتے ہیں۔ مدینہ جا کر عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ یہ بڑھ کے مار رہا تھا تو وہاں پر زید بن ارقم نامی رضی اللہ عنہ ایک بچہ بھی موجود تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے کو بلا کر پوچھا تو ڈر کے مارے وہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو ایسی ویسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ لڑائی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست پلاننگ کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ قافلے کو رکنے کی اجازت نہ تھی، اکٹھی قصر نمازیں پڑھتے اور چل پڑتے، آرام کا موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ لہٰذا جب بھی تھوڑی دیر رکتے تو لوگ تھکے ہونے کی وجہ سے فوراً ہی سو جاتے اور آپس میں باتیں کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی زبردست پلاننگ تھی، کیونکہ اگر لوگ آرام سے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے تو بابے نے پھر لڑائی کرانے کی کوششیں کرنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ اس مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لے لیا۔ ان کے لیے ایک ڈولی رکھی ہوئی تھی جس میں یہ بیٹھ کر جاتی اور اسے اونٹ پر رکھ دیا جاتا۔ ایک جگہ پر رکے تو عائشہ رضی اللہ عنہا ڈولی سے نکل کر واش روم کے لیے دور چلی گئیں، انہیں وہاں دیر ہو گئی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قافلے کو لے کر آگے چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن بہت کم تھا، اس لیے ڈولی اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ رضی اللہ عنہا اس میں نہیں ہیں۔ انہوں نے ڈولی اٹھائی اور چل پڑے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب واپس آ کر دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو اپنی چادر اوپر لے کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلے مقام پر میں نہ ملوں گی ڈولی میں تو وہ واپس آ جائیں گے اور مجھے واپس آ کے لے جائیں گے۔ کچھ دیر بعد پیچھے سے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لفظ صرف کسی کے مرنے پر ہی نہیں کہتے، بلکہ اچھے مسلمانوں پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پر رحمت کرتے ہیں اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ صفوان رضی اللہ عنہ نے ان کے قریب اونٹ بٹھایا اور خود دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھی اور صفوان رضی اللہ عنہ نے رسی پکڑی اور آگے چل پڑے۔ گھناؤنے الزام کی کہانی۔ دوسری طرف جب قافلہ رکا تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی۔ یہ بات سب کو پتہ چل گئی۔ سادی سی بات تھی کہ وہ پیچھے رہ گئی ہوں گی تو انہیں جا کر لے آتے۔ اتنی دیر میں صفوان رضی اللہ عنہ آ گئے اور کسی کو جانا نہیں پڑا، لیکن باب عبداللہ کو تو موقع چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی ویسی ہیں، نستغفر اللہ۔ وہ یہ بات کرنے سے باز ہی نہیں آ رہا تھا، ہر بندے کو جا جا کر کہتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا۔ اسی دوران مدینہ قریب آ گیا تو باب عبداللہ کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ بڑے پکے مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور عرض کیا، میرے باپ نے کہا تھا کہ مدینے میں عزت دار ذلیل کو باہر نکال دے گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت دار ہیں اور یہ آپ کا گستاخ ہے، یہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ اس طرح بابا پھر بچ گیا۔ یہ واقعہ پورے مدینے میں مشہور ہو گیا تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ان پر ایسا جھوٹا اور گندا الزام لگایا گیا ہے۔ سفر سے واپس آئیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ ایک دن قضائے حاجت کے لیے ایک بوڑھی اماں کے ساتھ باہر جا رہی تھی کہ وہ اماں اپنے ہی کپڑے سے اڑ کر گر گئی اور اپنے ہی بیٹے مصطح کو بد دعائیں دینے لگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا تو کہنے لگی کہ وہ ہے ہی ایسا کہ جس نے آپ پر بھی الزام لگایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حیرانی سے پوچھا، کون سا الزام؟ تو اماں نے کہا، آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر اماں جی نے انہیں ساری بات بتائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی دکھی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئی اور 2 راتیں اور مسلسل روتی رہی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک نیک اور پاکیزہ عورت کے لیے ایسا الزام موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگنے والے الزام کو غلط کہا گیا، ان کی پاکیزگی بیان کی گئی۔ صرف یہی نہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ سورۃ نور آیت نمبر 12۔ ترجمہ: کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی جب ان پر الزام لگا تھا تو لوگوں کو اسی وقت چاہیے تھا کہ کہہ دیتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ان پر لگایا گیا ہے۔ قیامت تک یہ آیات اعلان کرتی رہیں گی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامنہ تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں پر الزامات لگانے سے بچائے، آمین۔ سوالات: بنو مستلق پر حملہ کیوں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک حملہ کیوں کیا؟ جویریہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ مریسے کیا ہے؟ مریسے پر لڑائی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ باب عبداللہ نے کیا بدتمیزی کی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ قافلے سے پیچھے کیوں رہ گئی تھیں؟ صفوان بن معطل کون تھے؟ باب عبداللہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ داخل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ کس نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ ہجرت کے 6 سال ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی۔ 1400-1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے 7 قربانی کے جانور بھی لے لیے۔ یہ ہدی کے جانور تھے۔ عمرے میں قربانی لازم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی بات نہیں۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر مکہ والوں کو بتائیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ یہ کام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے قبیلے کے افراد وہاں پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم عدولی نہیں کی بلکہ ایک مشورہ دیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ پیغام لے کر مکہ والوں کے پاس گئے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ طواف کر لیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں طواف نہیں کر سکتا۔ اس پر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا۔ دوسری طرف یہ مشہور ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت لینی شروع کی، یعنی وعدہ لیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے۔ ایک مسلمان کی حمایت کے لیے اس وعدے سے اللہ پاک اس قدر راضی ہوئے کہ قرآن مجید میں قیامت تک اعلان کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ ترجمہ: بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا کہ جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بیعت کہ جس کے کرنے پہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ کافر ڈر گئے اور صلح کر لی۔ کافر اس بات سے ڈر گئے
کیونکہ انہوں نے 3 بڑی جنگوں میں مسلمانوں سے بہت مار کھائی تھی۔ اب انہیں پھر نظر آ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو انہیں پھر بہت مار پڑے گی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، اور ڈر کے مارے دوسرا کام یہ کیا کہ ایک صلح جو آدمی جن کا نام سہیل بن عمر تھا ان کو بھیجا کہ کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ اب یہ آیا تو ڈر کے مارے ڈرا ہوا تھا شدید، مگر ظاہری طور پر بڑی اکڑ کر صلح کی۔ اندر سے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں مسلمان بپھر ہی نہ جائیں۔ آخر کار حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک صلح ہوئی، اسی وجہ سے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کی شرائط یہ تھی: نمبر 1، اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے۔ نمبر 2، اگلے سال عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ نمبر 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ نمبر 4، اپنے ساتھ صرف تلوار لا سکتے ہیں اور وہ بھی میان یعنی غلاف میں رہے گی۔ نمبر 5، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 6، مکہ سے کوئی مرد مسلمان ہو جائے اور بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ نمبر 7، مدینہ سے کوئی مسلمان مرد کافر ہو کر بھاگ کے مکہ واپس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ تو ڈر کے مارے صلح کرنے آئے تھے اور اب اپنی مرضی کی شرائط رکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانی جا رہے ہیں۔ 2 عجیب واقعات۔ اسی دوران 2 اور عجیب واقعات ہو گئے۔ نمبر 1، ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ جو بندہ کفار مکہ کی طرف سے صلح کرنے آیا تھا اس کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور اس نے انہیں باندھ کے رکھا ہوا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح بھاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب باپ کہنے لگا معاہدے کے مطابق اسے واپس کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا تو وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں واپس کر دیا گیا۔ اس بات پر مسلمان اور پریشان ہو گئے۔ اسلام میں وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ وعدہ خلافی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتایا۔ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مشورہ کرنا بھی سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ حرام کھولیں اور جو قربانی ساتھ لائے ہیں وہ قربانی کر لیں اور ٹنڈ کروا لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی اسی پریشان کن کیفیت میں تھے، لہذا انہیں حکم کا احساس نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہو کر اپنے خیمے میں آ گئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ سب کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود ہی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو تب سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جیسے ہوش آ گیا اور انہوں نے بھی جلدی جلدی یہ تینوں کام کرنے شروع کر دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے مشورے کو غور سے سننا چاہیے اور اچھی بات پر فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے خود کام کیا جائے تو ماتحتوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ باپ اگر سگریٹ پیتا ہو اور بیٹے کو روکتا ہو تو بیٹا نہیں رکے گا۔ بچوں کو گھر میں گندگی اٹھانے کا کہیں تو شاید وہ سستی دکھائیں، لیکن جب آپ گھر میں گرے ہوئے کسی کاغذ، شاپر یا ریپر کو اٹھائیں گے تو بچے فوراً بھاگ کر آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے چیز لے کر خود ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، پھر آئندہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو چند عورتیں جو مسلمان ہوئی تھیں وہ آ گئیں۔ اب کافر پھر کہنے لگے کہ معاہدے کے مطابق انہیں واپس کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ معاہدے میں عورت کا ذکر نہیں ہے۔ معاہدے کے الفاظ ہیں: لا یأتینک منا رجل وإن کان علی دینک الا رددتہ الینا۔ ترجمہ:
اور ہمارا جو مرد آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازم واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2732۔ اب اس میں مرد کا لفظ ہے، عورت کا لفظ نہیں ہے، تو لہٰذا عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ معاہدے میں شامل نہیں۔ اب کافر مایوس ہو گئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرک ہونے اور سمجھدار ہونے کے اوپر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار تھے، اسی لیے تو لفظ مرد لکھوا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلح کے دو بڑے فائدے۔ یہ ایک عظیم فتح تھی۔ اسلام قتل و غارت کے لیے نہیں آیا، امن و امان کے لیے آیا ہے۔ اگر کفار سے جنگیں نہ رکتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی جنگوں میں مصروف رہتے اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا۔ اس صلح کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ یہودی قبیلے جو مدینے سے نکال دیے گئے تھے اور خیبر میں اپنے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے میں مصروف تھے، انہیں بھی سبق سکھایا جائے تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کام کرنے سے باز آ جائیں۔ سوالات۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھا؟ کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے؟ جب کافروں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کی اجازت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ بیت رضوان کیا ہے؟ کافروں نے صلح کیوں کی؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ کون تھے؟ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی؟ اس صلح سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیوی سے مشورہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو واپس کیوں نہیں کیا؟